جو میرا فوکس تھا، جو میری ویڈیو بنانے کا مقصد تھا، جس پوائنٹ کو میں نے اٹھایا وہ یہ پوائنٹ تھا کہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب ہر وہ طبقہ پاکستان میں رضوی صاحب نے صحیح تیر نشانے پہ ٹھوکا ہے، یعنی کہتے ہیں کہ صحیح نشانہ ہے، نشانہ صحیح تھا۔ اب دیکھتے ہیں کتنی کامیابی ملتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، لگتا ہے پورے پاکستان میں سب سے زیادہ جن کو جلدی ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو وہ کراچی والوں کو ہے۔ ہمیشہ سے کراچی والے بازی لے ہی جاتے ہیں، کراچی والے کبھی بھی یعنی کہ حافظ سعد رضوی صاحب کو مایوس نہیں کیا۔ کل کراچی کا جو پاور شو تھا، اچھا کراچی والے تو جو بازی لے گئے وہ تو لے گئے، وہ تو داد کے مستحق ہیں، لیکن حافظ سعد رضوی صاحب کا جو جارحانہ انداز تھا، یا اس نے کچھ جو تقریر میں ایسی باتیں کی جی شاید پہلے اس نے نہیں کی، یا اگر پہلے اس نے کی ہے تو وہ انداز اس میں کلیئر نہیں کیا ہے، واضح الفاظ میں عوام کو سمجھانے کی کوشش نہیں کیا ہے، یا وہ ایک خود واضح انداز میں کرنا نہیں چاہتے تھے کسی مصلحت کی وجہ سے۔ لیکن کل کے جلسے میں اس نے عوام کے سامنے، قوم کے سامنے بہت کچھ واضح کر دیا کہ اب قوم کے سامنے اس نے اپنا جو اس کا ایک نظریہ ہے یا اپنا ایک بیانیہ ہے، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں بھائی، وہ واضح کر دیا ہے۔ اب قوم کی مرضی ہے کہ وہ سعد رضوی کا ساتھ دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ ناظرین، کراچی جلسے میں حافظ سعد رضوی صاحب کا جو جارحانہ انداز تھا، اس جارحانہ انداز سے جو تحریک لبیک کے کارکن جو ہیں ان میں ایک نیا جذبہ، نیا امید، اور ایک یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن کے اندر میں کہیں کوئی تھوڑی بہت نا امیدی تھی، یا کوئی مسئلہ ان کے سامنے کلیئر نہیں تھا کہ یار یہ تحریک لبیک والے آخر کرنا کیا چاہتے ہیں، وہ بھی ان کے سامنے کلیئر ہو گیا۔ اور دوسرے نمبر پہ خاص جو باتیں ہیں جن کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، اس کو وہ تو آپ کے سامنے کریں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ حافظ سعد رضوی صاحب کا جو اس کل جلسے میں وہ جن لوگوں سے مخاطب تھے، یا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو میں ہو سکتا ہے غلط ہوں، جو اس پورے جلسے کا اس نے جن کو پیغام دینا تھا وہ واضح الفاظ میں پیغام دے دیا، جو کل سے پہلے سعد رضوی صاحب نے کبھی بھی اس واضح انداز میں نہیں دیا۔ اگر ہم دوسرا اپنے ایک مثال آپ کو دے دوں کہ ایک بہت پرانی کہاوت ہے کہ پھنسیوں کو چھوڑ کر اڑنے والیوں کو پکڑنا، مجھے صحیح اس کا یاد نہیں آ رہا ہے، اس طرح ایک کہاوت ہے کہ کوئی آدمی اگر شکار کرتا ہے تو وہ جو پھنس جاتی ہیں ان کو چھوڑ دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی ہم جو اڑنے والیاں ان کو، اور یعنی کہ لالچ میں پڑ جاتا ہے، پھر جو پھنسے والی ہوتی ہیں وہ جال کو بھی لے کے اڑ جاتی ہیں یا چھوٹ جاتی ہیں۔ اس طرح کا جو میں اندازہ لگایا کہ سعد رضوی صاحب نے کہا ہے کہ جن کے اوپر امید کی جا سکتی ہے، یا جن کے اندر غیرت ایمانی کا کچھ نہ کچھ باقی ہے، یا خاص کر امید کی جا سکتی ہے کہ ان کو تبلیغ کریں، ان کو غیرت دکھائیں، ان کو یعنی کہ کچھ نہ کچھ دیں، تو وہ ہو سکتا ہے اور چانس زیادہ ہیں کہ وہ تحریک لبیک کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ لیکن جو فتنے میں مبتلا ہیں، فی الحال ان کے اوپر بہت زیادہ ٹائم ضائع کیا، فی الحال اب ہم ان کو جو پھنسے ہوئے ہیں ان کو اپنا صحیح ٹھکانے پہ لگائیں۔ وہ اشارہ کس کی طرف تھا سعد رضوی صاحب کا، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ناظرین، سعد رضوی صاحب نے جو چند ایک باتیں کی ہیں، اس میں ایک اس نے بات کیا ہے کہ ختم نبوت پر تقاریر بھی موجود ہیں، سارا مواد بھی موجود ہے، مگر ایک سید زادے کے ایک جملے نے پورے دنیا کو ختم نبوت کے مسئلے کی خاصیت سمجھا دی۔ ایک یہ اس نے ذکر کیا، دوسرا کیا کہ بڑے سخیاں ظہیر الحسن شاہ صاحب کہ جس نے ایک ٹکے کے آدمی کی کروڑوں قیمت لگا دی۔ اب اس بیان سے سعد رضوی صاحب نے واضح کر دیا اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستانی حکومت کو، یا جو میں نے لاسٹ ویڈیو بنائی اور اس لاسٹ ویڈیو میں یہ محسوس کیا کہ شاید سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کا جو بیان تھا، اس بیان سے شاید وہ پارٹی پالیسی نہ ہو، یا بیان تو اس کا اپنا تھا ظہیر الحسن شاہ صاحب کا، اس سے سعد رضوی صاحب لا تعلق تھے، کیونکہ سعد رضوی صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا ہے اسامہ زید کو کہ میں اگر موجود پیر صاحب واپس آئیں گے تو میں ان سے پوچھوں گا کہ شاہ جی کم از کم آپ نے مجھے بتا تو دیا ہوتا
تو اسامہ زید نے کہا ہے کہ جی پوچھ لیتے، تو اس نے کہا نہ پوچھ نہیں بتا دیتے. پوچھنے میں اور بتانے میں فرق ہے. بتانے سے مراد ہے کہ میں فیصلہ کر چکا ہوں، بھئی آپ کو اچھا لگے یا برا لگے میں نے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، فیصلہ کر چکا ہوں. پوچھنے سے مراد ہوتی ہے کیا میں یہ بات کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں. تو سعد رضوی صاحب نے واضح کر دیا ہے کہ شاہ صاحب کو ہم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے جو بھی فیصلہ کیا تھا وہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کو بتانا چاہیے تھا. تو اس سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ سید ظہیر الحسن شاہ صاحب ہے، اس کا اپنا ذاتی بیان تھا، لیکن پوری پارٹی اور سعد حسین رضوی صاحب اس بیان کے ساتھ کھڑے ہیں. اکثر آپ نے ٹی وی ٹاک شو میں دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی بھی پارٹی کا آدمی کوئی ایسا بیان دیتا ہے جو متنازع قسم کا ہوتا ہے یا جو تھوڑا الگ قسم کا ہوتا ہے، تو جب دوسرے کسی پارٹی کے نمائندے سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ اس کے بیان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے، اس نے اپنے ذاتی حیثیت سے بیان دیا. یعنی کہ جس بیان سے اختلاف ہو تو پارٹی کہتی ہے کہ یہ اس کا ذاتی بیان ہے، اس سے یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے. لیکن جو آدمی پارٹی کا چیئرمین سربراہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ بیان اس کا اپنا سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کا ہے، لیکن پارٹی اس کے ساتھ کھڑی ہے. یہ سعد رضوی صاحب نے واضح کر دیا. اور دوسرے نمبر پہ جو اس بیان میں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ شروع سے جو میں ویڈیو میں ذکر کر رہا ہوں کہ جو ختم نبوت کا مسئلہ ہوا ہے اس کا جو پورا کریڈٹ ہے وہ شاہ صاحب کو جاتا ہے. اور شاہ صاحب کا ایک الفاظ، جیسا کہ سعد رضوی صاحب کہہ رہا ہے کہ اس کے ایک الفاظ نے پوری دنیا کو، ٹھیک ہے نا، تو میں نے دنیا ایڈ نہیں کی پاکستان، تو پاکستان میں ہر اس لوگ کے اوپر اثر کیا کہ جو لوگ اپنے مسجدوں میں بیٹھے ہوئے تھے، جو احتجاج یا وہ کھل کے سامنے نہیں آتے تھے، وہ صرف اپنا فریضہ ایک بیان ہی سمجھتے تھے، یا کسی خطبے میں یا کسی جمعے کے نماز کے بعد یعنی کہ وہ اپنا بیان کر دیتے، لیکن وہ لوگ بھی کھل کے سامنے آ گئے. ایون کہ جو لبرل لوگ ہیں وہ بھی اس بیان کی وجہ سے کھل کے اس کے ساتھ قاضی فیضی کے خلاف آ گئے. تو ایک بات تو واضح کر دی سعد رضوی صاحب نے کہ سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس کا جو بیان تھا اس کو وہ کریڈٹ دے رہا ہے کہ یہ پورا جو کارنامہ ہے یا وہ ایک بازی لے گیا ہے اپنا. دوسرے نمبر پہ ناظرین، سعد رضوی صاحب نے ایک اور بات کی ہے یہی شاہ صاحب کے حوالے سے کہ تحریک لبیک اسلام کا دستہ اول ہے، اور دستہ اول سے بھی جو سپاہی آگے جائے پہرا دینے کے لیے اس کو پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کہا جاتا ہے. یعنی کہ سعد رضوی صاحب کا بات کرنے کا مطلب تھا کہ اس ٹائم پاکستان میں اسلام کا جو صحیح معنوں میں دفاع کر رہی ہے اور جو سر فہرست ہے وہ تحریک لبیک ہے، اور تحریک لبیک میں جو آگے جائے گا اس کو پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کہتے ہیں. یعنی کہ واضح کر دیا کہ پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کے ہم ساتھ ہیں، اس نے جو بات کی ہے وہ ٹھیک ہی کی ہے. دوسرے بات کہ ختم نبوت کے معاملے میں خاموشی اختیار کر کے یہ کہنا کہ ہم روحانیت والے ہیں، یہ روحانیت والے نہیں شیطانیت والے ہیں. پھر اس نے کہا ہے کہ آج کہتے ہیں کہ ہم ذرا روحانیت کا قائل ہیں، ایسی روحانیت تمہارے منہ پر مار دی جائے گی جو ختم نبوت پر تم کو بولنے نہیں دیتی. سربراہ تحریک لبیک حافظ سعد حسین رضوی. اصل ناظرین جو میرا فوکس تھا، جو میری ویڈیو بنانے کا مقصد تھا، جس پوائنٹ کو میں نے اٹھایا وہ یہ پوائنٹ تھا کہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب ہر وہ طبقہ پاکستان میں جو خاص کر میرے ذہن کے مطابق اس کا جو اشارہ تھا، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کہ بہت بڑا روحانیت والا جو تبلیغ والا پاکستان میں ایک طبقہ ہے وہ ہے دعوت اسلامی. اور اگر دیکھا جائے تو کافی دنوں سے دعوت اسلامی اور تحریک لبیک کے کارکنوں میں گڑبڑ بھی ہوتی رہتی ہے، اور دونوں طرف کے خاص کر وہ تو غیر سیاسی ہیں، تحریک لبیک کی طرف سے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، یا سعد رضوی صاحب، یا پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب، یا دوسری قیادت ہے، وہ اکثر دعوت اسلامی کی تعریف کرتے رہتے ہیں کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن کچھ دن پہلے جو اسامہ زید نے انٹرویو لیا، اس انٹرویو میں بھی سعد رضوی صاحب سے یہی سوال کیا گیا. تو آج سعد رضوی صاحب نے واضح کر دیا ہے کہ چاہے وہ دعوت اسلامی ہے، چاہے وہ کوئی بھی خانقاہ ہے، کوئی بھی مدرسہ ہے، کوئی بھی تنظیم ہے جو صرف روحانیت کے اوپر توجہ دیتے ہیں، جو صرف تبلیغ کے اوپر توجہ دیتے ہیں
اور ختم نبوت جیسے اہم مسئلے کے اوپر وہ مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ یار اس کے اوپر بیان نہیں دیتے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا یا وہ ہو جائے گا، تو اس نے واضح کر دیا ہے، چاہے اس میں تحریک دعوت اسلامی آتی ہے، چاہے اس میں کوئی اور تنظیم آتی ہے، کوئی اور ادارہ آتا ہے، تو اس نے واضح کر دیا ہے کہ جس میں روحانیت میں ختم نبوت کا ذکر نہ ہو، اس کے اوپر خاموشی اختیار کی جائے، تو ایسی روحانیت نہیں، یہ شیطانیت ہے، واضح کر دیا اس نے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اس نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم روحانیت کے قائل ہیں، ایسی روحانیت تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی، ختم نبوت پر تم کو بولنے نہیں دے گی۔ اب ناظرین، یہ جو بیان ہے سعد رضوی صاحب کا، اس کو میں بڑی یعنی کہ ایک امید کی نظر سے دیکھ رہا ہوں۔ یہ وہ بیان ہے جو میں ذکر کر گیا ہوں کہ جو پھنسی ہوئی ہیں نا ان کی طرف توجہ دینا ہے، جو اڑ رہی ہیں ان کو چھوڑو، جو پھنسی ہوئی ہیں ان کو ٹھکانے نکالو ان کو پنجے سے، جہاں جہاں ان کو رکھنا ہے، جہاں جہاں ان کو استعمال کرنا ہے وہاں کرو۔ ان کا بعد کا مسئلہ ہے تو ہمیشہ سے اگر ہم دیکھا جائے تو جو لبرل جماعتوں کے کارکن ہیں، خاص کر پی ٹی آئی کی جس کی ایک اکثریت ہے، وہ تو ایسے فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ ان کے اوپر تو کوئی بات اثر بھی نہیں کرتی۔ لیکن اب سعد رضوی صاحب کو جو ایک اس کو ایک یعنی کہ شاہ صاحب کی وجہ سے ایک بہت بڑی کامیابی ملی ہے، اور اس کامیابی میں جو اہم کردار تو شاہ صاحب کا ہے ہی ہے، لیکن اس کے اہم کردار کی وجہ سے جو لوگ سامنے کھل کے آئے، جنہوں نے ختم نبوت کے اوپر کھل کر پارلیمنٹ سے باہر غیر سیاسی لوگ، وہ عالم دین جو کبھی بھی باہر نہیں نکلے تھے، مفتی منیب رحمان جیسا آدمی بھی کہہ رہا ہے کہ یہ صرف بولنے کی حد تک نہیں ہے، ختم نبوت کا دفاع بھی کرنا ضروری ہے، تو اس سے سعد رضوی صاحب کو ایک موقع ملا ہے، اور اس نے یہ سمجھا ہے کہ جو وہ لوگ ہیں کہ جو ڈاما ڈول ہیں، جو سوچ نہیں سکتے کہ یار ہم کس کو سپورٹ کریں، یعنی کہ روحانیت والے ٹھیک ہیں یا یہ تحریک لبیک والے ٹھیک ہیں، تو ان کی طرف سعد رضوی صاحب کا واضح اشارہ تھا کہ بھائی آپ جتنے بڑے پیر ہو جائیں، جتنے بڑی آپ تسبیحاں رولیں، جتنے بڑی تہجد پڑھیں، نوافل پڑھیں، کچھ بھی کریں، فل حلیہ بنا لیں ایک دینی، لیکن اگر آپ نے ختم نبوت کے اوپر مصلحت کا شکار ہو گئے تو پھر وہ آپ کی روحانیت نہیں ہے، وہ آپ کی شیطانیت ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سعد رضوی صاحب نے صحیح تیر نشانے پہ ٹھوکا ہے، یعنی کہتے ہیں کہ صحیح نشانہ ہے، نشانہ صحیح تھا۔ اب دیکھتے ہیں کتنی کامیابی ملتی ہے سعد رضوی صاحب کو، لیکن میں اس کے اوپر پر امید ہوں۔ دوسرا ناظرین، سعد رضوی صاحب نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ جو کرنا ہے کرو، ہر چیز کا کریڈٹ تم لے لو، لیکن اگر کوئی ختم نبوت، ناموس رسالت، مدارس کے خلاف قدم اٹھایا تو ہمارا ہاتھ سیدھا تمہارے گریبان پر ہوگا۔ یقیناً یہ حکومت کی طرف اس کا اشارہ تھا۔ اس میں بعد میں جو مجھے آخر میں اب جس کا میں ذکر کروں گا وہ یہ ہے کہ آج نئے نئے فتنے گھڑے جاتے ہیں، کوئی سوشل میڈیا پر اور کوئی ٹی وی پر بیٹھ کر کوئی نہ کوئی اسلام کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ اگر اسلام کے متعلق بات کرنی ہے تو ہمیں بلاؤ۔ یہ بات سعد رضوی صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے، اصولی بات کی ہے، اور اس کے ساتھ ہر آدمی کا اتفاق ہے کہ اگر آپ ٹی وی پروگرام میں کسی بھی چیز کے متعلق اگر آپ نے بات کرنی ہے، ڈسکس کرنی ہے، تو وہ اسی سے ریلیٹڈ ایکسپرٹ کو بلایا جاتا ہے۔ اگر کرکٹ کے اوپر بات کرنی ہے تو کرکٹ کے ایکسپرٹ کو بلایا جاتا ہے، اگر فٹ بال کے اوپر بات کرنی ہے تو فٹ بال والوں کو بلایا جاتا ہے، اگر فلموں کے اوپر کام کرنی ہے تو اداکاروں کو بلایا جاتا ہے، لیکن جب دین کے اوپر بات کرنی ہو تو وہ کہتا ہے کہ ہم کو بلاؤ، ہم آپ کو جواب دیں گے کہ دین کے اوپر کیا بات کرنی ہے۔ ناظرین، لاسٹ میں سعد رضوی صاحب نے تو بہت اچھا پروگرام کیا، کراچی والے نمبر لے گئے، لیکن میں کچھ دنوں سے، خاص کر لاسٹ 1 مہینہ 2 مہینہ سے میں یہ محسوس کر رہا ہوں، آپ کو کوئی کسی پی ٹی آئی کی طرح، عمران ریاض کی طرح آپ کو سہانے خواب دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حقیقت میں حلفیہ طور پر کہتا ہوں کہ کچھ مہینوں سے مجھے تحریک لبیک میں ایک نیا جذبہ، نئی امید، یا ہم اگر اپنی زبان میں کہیں نا کہ اگر کوئی آدمی کسی جگہ میں کام کر رہا ہے تو وہ کام اگر دہاڑی سمجھ کے کر رہا ہے، چٹی سمجھ کے کر رہا ہے تو اس کا الگ فیلنگ ہوگی، لیکن ایک آدمی ایک کام کر رہا ہے اور اس میں وہ انجوائے کر رہا ہے، کام ایک ہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ کام بھی کرے گا اور انجوائے بھی کرے گا۔ تو اب مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے
کہ حافظ سعد رضوی صاحب کو اب اپنی اس جو اس کی سیٹ ہے، اس کی جو امیر ہے، جو اس کی ذمہ داری ہے، اس کو وہ انجوائے کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ اب سمجھتا ہے کہ جیسا کہتا ہے کہ اب مجھے کام کرنے میں بہت مزہ آ رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں ناظرین کیا ہوتا ہے، لیکن یقین مانیں کہ اس ٹائم ہر پاکستانی بچے کی پوری نظریں جو ہے نا وہ حافظ سعد حسین رضوی، یا اگر ہم یہ کہیں کہ وہ اس نظام سے بھی تنگ ہو چکے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک نظام کی تبدیلی ہو جس طرح افغانستان میں ہوئی، اور ان قریب اگر کوئی لوگ یہ سمجھتا ہے کہ بنگلہ دیش میں انقلاب آ گیا ہے، تو بنگلہ دیش میں ابھی پورا انقلاب نہیں آیا، بنگلہ دیش میں آگے پھر انقلاب آئے گا، وہاں مذہبی طبقہ ابھر کے آ رہا ہے، اور وہ واضح کہہ رہے ہیں کہ ہم کو یعنی کہ شخصیت کی تبدیلی نہیں چاہیے، ہم کو نظام کی تبدیلی چاہیے، اور انشاءاللہ پاکستان میں بھی عوام اب اس طرف توجہ کر رہی ہے کہ پاکستان میں اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب شخصیت کی نہیں نظام کی تبدیلی ہو، اور پاکستان میں اگر کوئی نظام تبدیل کر سکتا ہے تو وہ صرف تحریک لبیک کر سکتی ہے، اور وہ حافظ سعد حسین رضوی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نافذ ہو کے رہے گا۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ